سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے پہلے واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ اور محرم الحرام کے آغاز سے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج اسی موضوع کا آخری حصہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. فضائل تو آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. آج کے مختصر سے خطبہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے متعلق جو ضروری عقائد ہیں ان کا تذکرہ کروں گا. محترم سامعین، عقیدہ بنیاد ہے. تمام اعمال اور نظریات کا دار و مدار عقائد کے اوپر ہے. اگر عقیدہ درست، تمام اعمال اور نظریات بھی درست. اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں.
عقائد کا دوسرا نام ایمان ہے اور اعمال کا دوسرا نام اسلام ہے۔ جن چیزوں کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے انہیں ایمانیات، اور جن چیزوں کا تعلق عمل کرنے کے ساتھ ہے انہیں اسلامیات۔ ایمانیات میں آپ سمجھیے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمانیات ہیں۔ اور اعمال کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی عبادات ہیں وہ گویا اسلامیات ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور عقائد پر دیا، ایمان پر دیا، ایمانیات پر دیا۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ایمانیات ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں آپ دیکھیے سورہ بقرہ، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے تو متقین کے لیے ہدایت۔ لیکن متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا، ایمانیات کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر آگے اسلام کا، اسلامیات کا، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پھر اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر آ گیا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ۔ تو عقائد بنیادی چیز ہے، عقیدہ درست، اعمال درست۔ اب صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ لیکن ایمان وہ قابل قبول ہوگا جو قرآن و حدیث نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طرح ایمان لائیں گے تو ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹ کر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت عظام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اگر محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت سے محبت وہ قابل قبول ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے، اور وہ محبت قابل قبول ہے تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء کرام نے جس انداز میں صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت فرمائی، اس طرح ہم محبت کریں گے، رکھیں گے تو محبت قابل قبول۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ پر اور اہل بیت عظام پر، اگر ہماری محبت صحابہ اور اہل بیت عظام پر، لیکن ایمان اور وہ محبت اللہ رسول کے طریقوں سے ہٹ کر ہوئی تو وہ قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کے متعلق جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہمیں معلوم ہو، پھر ایمان بھی درست ہوگا ان پر اور محبت بھی صحیح ہوگی۔ اور اگر بنیادی عقائد معلوم نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایمان اور محبت میں کہیں نہ کہیں کمی ہو۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کے متعلق جو بنیادی عقائد ہیں ان کو جمع کرنے والے دو بڑے حضرات، ان کا نام اور کتاب کا حوالہ دے کر بتاؤں گا۔ انڈیا کے بہت بڑے بزرگ، آج سے 60-70 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں یہ عقائد لکھے۔ پاکستان سے علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ PhD لندن، انہوں نے بھی اپنی کتاب خلفائے راشدین صفحہ نمبر 47 اس کے اوپر درج کی ہے۔ اور ان حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقائد جمع فرمائے ہیں، تو اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جمع فرمائے۔ ان عقائد کو ذکر کروں گا۔
صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، اور اس امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ جس نے ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرما لی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے، اور یہ صحابی اپنے بعد آنے والے بڑوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ رتبہ انہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان صحابہ کرام کی تعریفوں کے کلمات ادا فرمائے۔ تو یہ پہلا عقیدہ کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ صحبت تو بہت بڑی چیز، لیکن ان صحابہ کرام کی تعداد کتنی؟ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ صرف 5 تک محدود رہا تو پھر اللہ رسول کی طرف سے بھی یہی 5 کا ہمیں اشارہ ملے گا کہ تمہارے منہ پر بھی یہ 5 ہو۔ ایمان والا ہو اور اس کی گنتی 5 سے آگے نہ جائے، وہ ایمان والا کیسا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پن تن کا لفظ اہل ایمان کی زبان پر آئے تو آئے کیوں؟ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام 2 4 5 نہیں، ان کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام سب کے سب تن پاک ہے، 2 4 5 نہیں۔ یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، زندگی سے نکال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 5 کے علاوہ دیگر حضرات نے ہمیں قیامت والے دن گربان پکڑا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز۔ آپ بدر میں دیکھیے 313 یا 14 کے لگ بھگ صحابہ کرام کی تعداد ہے، احد میں دیکھیے 1000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ہے، خندق میں دیکھیے 3000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیے قرآن پاک میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ 1500 1600 یا 1800 بعد نے لکھا 2400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر دیکھیے 12,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھیے 40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 70,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہے۔ بوقت وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد، اور یہ سب کے سب پاک ہیں، 4 5 نہیں، 5 تن نہیں، سب تن پاک۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو سنی نہیں اس پہ ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے، وہ 2 کہے 5 کہے 10 کہے وہ لگ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ لیکن سنی ہو اور 5 تک بریک لگے، یہ پھر سنی بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا آپ کو سنی کہنا کروانا چھوڑ دیں، اس لسٹ سے نکال دیں، پھر انہی لوگوں کے پاس ہے جن کے دم بھرتا ہے۔ یہ نشان کون سا اچھا ہے؟ کوئی مناسب تھوڑی ہے، کسی کو یوں کرے کوئی اچھا نشان ہے، کسی کے گھر پہ لگا ہو کوئی اچھی علامت ہے؟ بھئی دور سے ہی نعوذیں اور لعنتیں ملامتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ اشارہ، یہ لفظ ایسا نہ بولے نہ کہیں، نہ ایسے نشان دیکھیں، نہ ایسوں کے قریب جائیں، نہ ایسوں کے پاس بیٹھیں، نہ ایسوں کی بات سنیں، نہ ایسوں کے بعد کھائیں پیئیں، بس دور رہیں تو بہتر ہے، ایمان محفوظ رہے گا۔ جتنے قریب ہوں گے اتنے ایمان سے دور ہوں گے۔ تو پہلا عقیدہ صحبت بہت بڑی چیز، اور دوسرا عقیدہ
ان 1.25 صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار کا رتبہ 1.25 صحابہ کرام سے زیادہ، پھر ان مہاجرین و انصار میں سے حدیبیہ والے صحابہ کرام کا رتبہ، جن کا قرآن میں بھی آیت مبارکہ پڑھی، ان کا رتبہ زیادہ، پھر ان میں سے اہل بدر 313 یا 14 ان کا مقام مرتبہ زیادہ، پھر اہل بدر میں سے 10 مبشرہ نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، پھر ان 10 مبشرہ میں سے 4 خلفاء اربعہ ان کا رتبہ زیادہ، پھر 4 میں سے افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء اکرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا رتبہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ۔ یہ ترتیب یہ عقیدے میں شامل ہے۔ تیسرا عقیدہ، چاروں خلفاء کو جو فضیلت حاصل ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں کی فضیلت خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ چاروں حضرات خلیفہ نہ بھی بنتے، پھر بھی پوری امت میں یہ چاروں حضرات افضل ہوتے، خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر چاروں خلیفہ نہ بھی بنتے، پھر بھی یہ چاروں پوری امت میں افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو اپلوڈ فرمائیں۔ تو اس لیے خلافت کے جھگڑے میں ہم نے پڑھنے ہی نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں ان چاروں خلفاء کی ترتیب کیا اور فضیلت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ان چاروں کی فضیلت کیا اور کیسے بیان ہوئی ہے، اس ترتیب سے ہم ان چاروں کو افضل مانیں گے دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام پر۔ اور چوتھا عقیدہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے متعلق، انبیاء معصوم، صحابہ اور اہل بیت اعظام گناہوں سے محفوظ۔ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، سب کے سب انبیاء کرام۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی شخص کہے کہ انبیاء کرام سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ پھر یقین کر لے کہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ بعض لوگ جرأت ہمت کر جاتے ہیں نا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام سے بھول نہیں ہوئی، انہوں نے، اللہ نے روکا پھر بھی۔ بھئی جنت میں کیا غلطی کا تصور، جنت میں کون سے گناہ کا تصور، یہ تو مشیت ہے، نظام قدرت ہے، اللہ نے ان کو زمین پر بھیجنا تھا، اس کائنات کو بسانا تھا، تو یہ ایک ترتیب بنائی گئی ہے۔ یہ تھوڑی ہم کہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی۔ نعوذ باللہ آدم نے جنت میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، شیطان کا کہنا مانا۔ ہم یہ بات انبیاء کرام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، جیسے اللہ نے چلایا جو بھی کیا۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ یا اہل بیت اعظام کے ساتھ یا اہل بیت اعظام میں سے کسی کے ساتھ معصوم کا لفظ لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، وہ محفوظ عن الخطا، گناہوں سے پاک، اللہ نے ان کے گناہوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی بھی حفاظت فرمائی، اہل بیت اعظام کی بھی حفاظت فرمائی۔ گناہوں سے وہ محفوظ ضرور ہیں لیکن معصوم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فرقہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت اعظام کو معصوم کہنے اور کہلوانے پر تلا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو محفوظ بھی نہیں کہتا، تو نعوذ باللہ انہیں گناہوں میں ملوث سمجھتا ہے۔ بعض ایسے بدبخت ہیں نعوذ باللہ، ان کی کتابوں میں اور ان کے عقائد میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت کے بعد نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک جملے لکھے، اس لیے تو وہ 5 کی بات کرتے ہیں، 5 سے آگے جاتے ہی نہیں۔ ان کے عقائد میں شامل ہے 5 کے علاوہ جتنے نعوذ باللہ وہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ ایسے بھی بکواسی لوگ ہیں۔ تو ہمارے عقیدے میں شامل تمام انبیاء معصوم عن الخطا، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام محفوظ عن الخطا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے، صحابہ اور اہل بیت اعظام
اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل اجر ہے. اور اس کا ذکر قرآن کی ایک آیت سے پیش کرتا ہوں, آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں گے. 22ویں سپارے کی پہلی آیت, اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ڈبل اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی حکم, صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے لیے بھی حکم. اگر وہ نیکی کریں گے ڈبل اجر, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر بھی ان کو سنگل اجر ملے گا, گناہ بھی ملے. یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی شان ہے. اگلا عقیدہ, انبیاء اکرام اللہ پاک نے انہیں اختیار دیا ہے شریعت کو مرتب کرنے کا, حلال حرام کا فیصلہ کرنے کا, لیکن صحابہ اور اہل بیت اعظام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کریں یا کسی چیز کو حرام کریں. نہیں, جو اللہ رسول کا فیصلہ ہے حلال حرام کے متعلق, وہ اسی کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے, احکام نافذ فرمائیں گے. ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکے, ایسا نہیں. وہ اللہ رسول کا حکم وہ اس امت پہ نافذ کریں گے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اعظام نے کوئی بھی ایسا حکم جاری نہیں کیا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کرو, اللہ رسول کے فرامین سے ہٹ کرو. نہ انہوں نے خود ایسا کام کیا, نہ ہی کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جو اللہ رسول کے قرآن و حدیث کے طریقوں سے ہٹ کرو. یہ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. اور اگلا عقیدہ, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو خلفاء منتخب ہوئے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ, خلفاء کا انتخاب یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے, مسلمانوں کا ذمہ ہے. وہ خلیفہ منتخب فرمائے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفاء کو مقرر کرنا ہے تو مسلمانوں کے ذمہ, لیکن جو چاروں خلفاء منتخب ہوئے من جانب اللہ, من جانب اللہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ آیت مبارکہ اس کی دلیل ہے. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بناؤں گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کو جب بھی خطاب ہوگا سب سے پہلے ایمان والے ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ, اور پھر اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا. تو یہ خلفاء من جانب اللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ, بے شمار فرامین ایسے ملتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ان کے فضائل بیان فرمائے اور نام لے کر بیان فرمائے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, اسی ترتیب سے. ایک دو حدیثیں نہیں, بے شمار حدیثیں. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنی پختہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دو نمازیں نہیں 17 نمازیں ایسی تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ امام بنے, کچھ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے. 17 نمازیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھے. اپنی زندگی میں امامت ابوبکر کے حوالے فرمائی, مصلی آپ نے ابوبکر کے حوالے فرمایا, منبر محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا. یہ مسلمانوں کے لیے اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد امامت کا یا خلافت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق, انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی افضل شخص ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. اور اسی طرح اس سے اگلا عقیدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, اس کے متعلق قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا 21واں پارہ سورہ احزاب رکوع نمبر 1, فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم
النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والوں پر سب سے پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، ان کی جان سے بھی زیادہ حق ایمان والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا نمبر وازواجہ امہاتہم، دوسرا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، کیوں؟ وامہاتہم، وہ امت کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن نے عقیدہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اسی صورت میں 22ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی شخص نکاح نہیں کر سکتا، وہ حلال ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ تو مائیں ہیں اور ماں کے ساتھ نکاح ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے کسی سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ سب کے سب آپ کی اولاد ہے، اور اولاد سے بیٹوں سے نکاح ہو نہیں سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ عقیدہ۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، صرف حضرت خدیجہ نہیں۔ بعض لوگوں کی بریک صرف حضرت خدیجہ تک لگتی، آگے جاتے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد 11 ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ دو بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہوئی، اور باقی 9 حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن، یہ 11 ازواج مطہرات ہیں۔ 11 میں سے 11 کی 11 متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، اور پوری امت کی خواتین میں سے افضل ہیں۔ لیکن ان 11 میں سے 2 حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اور پھر ان 2 میں سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو علمی فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، یہ عقائد میں شامل ہے۔ اگلا عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد 1 نہیں ہے، 4 ہے۔ بعض لوگ صرف ایک کی بات کرتے ہیں بس، کیوں؟ باقی 3 کی بات کریں گے تو پھر دیگر صحابہ کرام کا دماد ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 4 بیٹیاں، سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا رضی اللہ عنہ، دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین دوہرے دماد رسول کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ 4 بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان 4 میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ زیادہ ہے۔ اگلی بات آپ نے دھیان سے سننی ہے، 4 بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن حضرت فاطمہ اپنی ماں کے سوا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اپنی ماں کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ حضرت فاطمہ کی کیا لگی؟ میں حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، لیکن اپنی ماں کے سوا۔ یہ جملہ ان دونوں کتابوں کا جو میں نے حوالہ دیا وہاں لکھا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ تو اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اپنی ماں کے سوا۔ اور اگلا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا، 10 میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا۔ پورا مہینہ فضائل بیان کیے، آج عقائد کے اوپر کی بات ہو جائے۔
ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک ہے نظر آ اگلا عقیدہ 10 چچا صرف 2 نے کلمہ پڑھا باقی 8 نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے اوپر بحث بھی نہیں بنتی جن 2 نے کلمہ پڑھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 2 نے کلمہ پڑھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا خطاب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیاں صرف 1 نے کلمہ پڑھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے باقی 4 پھوپھیوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے عقائد میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی عقائد میں سے ایک یہ بھی جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا نام آئے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جب بھی ہم نام لیں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم سے عیسیٰ تک خاص ہے خاص آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ نہیں بول سکتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو پھر ہماری زبان درود و سلام سے تر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام اس میں گرامی آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان حضرات کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ بولنا اور یہ لفظ میں نے تو دیا نہیں قرآن پاک نے دیا ہے میں نے آیات مبارکہ خود میں تلاوت فرمائی ہے صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے جو لفظ منتخب فرمایا وہ رضی اللہ عنہ ورضوان اور یہی لفظ صحابہ اکرام کے لیے بھی ہے اور اہل بیت اعظام کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ ہم اور لفظ نہیں بول سکتے جو لفظ اللہ نے منتخب کیا وہی بولیں گے تو ثواب بھی ملے گا اگر وہ لفظ نہیں بولیں گے گناہ ملے گا بعض اوقات انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لیے علیہ السلام آدم سے عیسیٰ تک خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک خاص ہے صحابہ اور اہل بیت اعظام کے لیے رضوان اللہ رضی اللہ عنہ یہ خاص ہے اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ بھئی علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے اگر ہم کہہ حضرت علی علیہ السلام تو حرج کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے کہیں کہ حرج تو کوئی نہیں کیا کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام حضرت عمر علیہ السلام حضرت عثمان علیہ السلام تو اگر حضرت علی علیہ السلام کہنے میں کوئی حد نہیں تو حضرت ابو بکر علیہ السلام کہنے میں پھر کیا وہاں تکلیف ہوتی ہے زبان دکھتی تو بھائی سب کے لیے کہو اگر تمہاری نیت درست ہے لیکن اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے لیے علیہ السلام کا لفظ یہ سمجھ کر بولتا ہے کہ ان کا رتبہ انبیاء کے برابر ہے جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کو علیہ السلام کہہ کر انبیاء کے برابر کھڑا کر دیا صحابیوں اور اہل بیت میں سے کوئی فرد انبیاء کے برابر پہنچ نہیں سکتا انبیاء کا ایک اپنا مقام ہے علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے غیر نبی کے ساتھ آپ نہیں بول سکتے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ہمارے حضرات بلکہ ہم خود بھی ایسے ہی بولتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں یا حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا تو کہتے ہیں امام حسن امام حسین بلا شک اور شبہ حضرت حسن و حسین کے امام ہونے میں کوئی شک نہیں ظاہر ہے بڑا امام ہے بالکل امام ہے لیکن مجھے گلہ یہ ہے کہ کیا آج تک کبھی کسی نے امام ابو بکر کہا ہے امام عمر کہا امام عثمان کہا یہ لفظ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ خاص کیوں اور یہ لفظ ہمیں کس کمپنی نے دی ہے یہ تو کوئی اور کمپنی ہے نا جو یہ لفظ ہمیں دے رہی ہے ہمارے ہاں تھوڑی ہے حالانکہ حضرت بکر صدیق ابھی میں نے عرض کیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے آپ امام الانبیاء کے بھی امام ٹھہرے
زیادہ جچتا ہے سچتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، لیکن آج تک کبھی کسی نے امام ابو بکر نہیں کہا، امام عمر نہیں کہا، امام عثمان نہیں کہا، امام امیر معاویہ نہیں کہا، امام ابو سفیان نہیں کہا، دیگر صحابہ کے ساتھ امام کا لفظ نہیں بولا۔ اگر بولا تو امام علی یا امام حسن یا امام حسین، یہ ہمیں گلہ اور شکوہ ہے۔ اگر تو احتراماً کوئی بولتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، بے شک بولے، کیوں، وہ ہے ہی ہمارے امام۔ لیکن اگر کوئی عقیدہ تن کہتا ہے، عقیدہ تن کہتا ہے، کیوں، اس کمپنی کے ہاں امامت کا رتبہ نعوذ باللہ انبیاء سے زیادہ ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ درج ہے کہ ہمارے ہاں امامت کا رتبہ انبیاء سے زیادہ۔ اگر کوئی عقیدہ تن امام علی، امام حسن، امام حسین کہتا ہے، اس کا پھر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی تعظیماً کہتا ہے تو پھر وہ کبھی کبھی امام ابو بکر بھی کہہ دیا کرے، کبھی کبھی امام عمر بھی کہہ دیا کرے، تاکہ بیلنس برابر رہے، دل بھی پاک صاف رہے، دل میں کسی قسم کی کدورت نہ رہے صحابہ اور اہل بیت اعظام کے متعلق۔ تو ان باتوں کو یاد رکھنا اور اپنے بچوں گھر والوں کو بھی بتانا۔ اگلا عقیدہ مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات صحابہ سے مراد صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اگر کہیں باہمی اختلاف ہوا اور اگر کہیں وہ اختلاف جنگ تک نہیں پہنچا تو اس اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس اختلاف کو بیان کرنا اہل سنت والجماعت کے ہاں حرام ہے۔ حرام، حرام آپ سمجھتے ہو، گناہ کبیرہ ہے۔ ان کے درمیان جو کچھ ہوا رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، اس کو بیان کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی بیان کرتا ہے نیک نیتی سے، دونوں فریقوں کے درمیان حسن ظن رکھتے ہوئے اور دونوں کا ادب کرتے ہوئے، تو پھر گنجائش ہے۔ لیکن اگر ادب نہیں، دونوں کے درمیان حسن ظن نہیں، تو پھر ان کے درمیان ہونے والے اختلاف کو بیان کرنا حرام ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العلماء اختلاف رحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے اختلاف کو رحمت کہا۔ علماء وہ تو صحابہ اہل بیت ہے۔ جب علماء کا اختلاف رحمت ہے تو صحابہ اور اہل بیت اعظام کا اختلاف کیا زحمت ہوتا ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر ہے، میں آیت مبارکہ بھی پڑھوں گا، دو پیغمبر ہیں اور ہیں بھی باپ بیٹا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کے درمیان اختلاف ہوا قرآن میں۔ اچھا، ایک بات پر نہیں، کئی مسئلوں میں اختلاف ہوا، لیکن اللہ نے قرآن میں ان دونوں کی تعریف فرمائی۔ سورہ انبیاء، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے دونوں کے قریب بیان فرمائی، باپ بیٹا دونوں کے، حالانکہ اختلاف کی باتوں پر ہوا، دونوں کے اختلاف کو ذکر بھی کیا۔ سورہ صاد میں بھی دونوں کا اختلاف ذکر ہے، لیکن اللہ نے دونوں کی تعریف کی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں دو فرشتے، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے اور ایک سختی کا، دونوں حقدار ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ فرمایا دو پیغمبر ہیں، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، دوسرا سختی کا، دونوں حقدار ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام۔ فرمایا میرے دو وزیر ہیں، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے اور ایک سختی کا، دونوں حقدار ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہیں دونوں حقدار۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، قیدی پکڑے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر سے پوچھا بتائیے کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم طبیعت کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، میری رائے یہ کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام لے آئیں۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ بتائیں کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ پر ظلم و ستم کی انتہا کی، آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، میری رائے یہ ہے کہ آپ حکم فرمائیں ان کی گردنیں اڑا دیں۔ انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ آپ اور ہم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی رائے لی اور کمرے میں تشریف لے گئے اپنے حجرے میں. کچھ دیر کے بعد واپس اب صحابہ کرام کی نظریں لگی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فیصلہ سناتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا لوگوں سنو, اللہ نے کچھ لوگوں کے دل اتنے نرم فرما دیے کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم, اور کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت فرما دیے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. فرمایا اے ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا لیکن انہوں نے پھر بھی کہا, انہوں نے پھر بھی جو لفظ فرمایا قرآن پر فمن تبعنی فإنہ منی, اے اللہ جو میری بات مانتے ہیں وہ تو میرے ساتھ ہیں. ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم, تو پھر بھی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, پر اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو غالب ہے, تو حکمت والا ہے. فرمایا ابو بکر تو نرم ہے, تیری مثال ابراہیم اور عیسیٰ جیسی ہے. پھر فرمایا عمر تیری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہ مانی. نوح علیہ السلام تنگ گئے اور کیا فرمایا قرآن نے اس کو نقل فرمایا رب لا تذرنی, رب لا تذرنی علی رب لا تذرنی رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیار. اے اللہ تو ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے, ایک بھی کافر دنیا میں نہ چھوڑ. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا طمس علی اموالہم, جب قوم سے تنگ ہے کہا ربنا طمس علی, یا اللہ ان کے مال تباہ و برباد کر دے. فاشدد علی قلوبہم, ان کے دل سخت کر دے. فلا یؤمنوا بہ حتی یروا, یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک عذاب نہ دیکھیں. تو اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن صحابہ اور اہل بیت اعظام کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کے باوجود انہوں نے ادب کا دائرہ نہیں چھوڑا. جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان, اسی جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی گری, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اما جان آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اللہ تمہیں معاف فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی, اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی خط لکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رہنمائی لیتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ علی کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی ہے, میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, لشکر بھی تیار ہے, اسلحہ بھی تیار ہے, سب کچھ تیار ہے, آپ بس حکم کریں, اشارہ کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا, کہا اے رومی کتے ہمارے اختلاف سے دھوکہ مت کھانا. اگر تو نے حضرت علی یا اس کے نوجوانوں کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا, علی کے لشکر کا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا. ان کے درمیان تو یہ کیفیت تھی اور میں اور آپ جنگ کرتے پھرے انہی کا نام لے کر. حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو خلفائے راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے, ان سے کسی نے کہا کہ اب صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو جنگ ہوئی, جو اختلاف ہوا, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جو جملہ کہا وہ میں بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کو اپنے ہمیشہ کے لیے پلے باندھ رہے ہیں پوری زندگی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا بھی دیکھو صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف ہوا, اختلاف جنگ تک پہنچا, جو بھی ہوا. کہا بھی دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہاتھوں کو صحابہ اور اہل بیت اعظام کے خون سے پاک کیا ہے تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں اور آپ صحابہ اور اہل بیت کے متعلق اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں. جو کہا سن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے.